آدم علیہ السلام اپنے ٹیسٹ میں ہو جاتے ہیں فیل، اور ابلیس جو ہے ان کو بہکا دیتا ہے۔ ابلیس جب ان کو بہکاتا ہے تو ابلیس کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آدم علیہ السلام سے جھوٹ بولتا ہے، تو اس نافرمانی کی وجہ سے ان کے جو ستر ہیں وہ ان سے اتار لیے جاتے ہیں، اور وہ وہاں کے پتے اپنے جسم پہ چپکانا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو وہاں پہ زمین پہ اتار دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی ہے سورہ آل اعراف کے اندر۔ تو جب ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے تو سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین آدم کی تخلیق کا ذکر کر جب وہ فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ میں آدم کو بناؤں گا، اور سورہ اعراف میں آ کر کے اللہ رب العالمین پھر ذکر کرتے ہیں آدم علیہ السلام کا، جب شیطان ان کو بہکاتا ہے، اور بہکانے کے بعد اللہ رب العالمین ان کو زمین پہ اتارتے ہیں، اور زمین پہ اتارنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر پوشاک اتاری۔ تو یہاں سے ایک عام آدمی کی زندگی کا شروعات ہو جاتی ہے ایک عورت کے ساتھ۔ جب آدم علیہ السلام کی شروعات ہوتی ہے تو آدم علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر انہی تکلیفوں سے گزرتے ہیں جو ایک عام انسان گزرتا ہے، لیکن آدم کے ارد گرد جو ہے کوئی اور نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کا حکم یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ خیر سے رہو، تو پہلی خیر اس کی شروع ہو جاتی ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین طلاق کو بہت ناپسند فرماتے ہیں، پر آدم اور حوا کو اللہ رب العالمین کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دیکھ کر کے آئے ہوتے ہیں آدم علیہ السلام رب العالمین کو، اور حوا علیہ السلام جنت سے آئی ہوتی ہیں، تو ان کو اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ان کا جو بلیف ہوتا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسا ایک پیغمبر کا بلیف ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایگزسٹ کرتے ہیں، کسی ایک مومن کا بلیف ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہے اپنے قرآن میں آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں دو جگہوں کے، اور اس وقت اللہ رب العالمین جب آدم کو اتارتے ہیں تو اس وقت سے اللہ رب العالمین کی احکامات کی تعمیل شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے انسان کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو نماز ہے وہ ہمارا صرف ایک کنیکشن ہے اپنے رب العالمین کے ساتھ، جس رب العالمین کے ساتھ ہم اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، جس رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے اور اس نے چھت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم روزانہ اٹھیں، اپنی نوکری پہ جائیں اور نوکری سے آئیں، اور اس درمیان کے اندر اپنے آپ کو اپنی نمازوں میں مصروف رکھیں، 5 وقت اپنی نمازوں میں مصروف رکھیں، کیونکہ ہمارا رب اپنے لیے یہ عبادت ڈیزرو کرتا ہے جس نے ہمیں یہ پیدا کیا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم مسلمان اپنے آپ کو تب کہتے ہیں جب ہم اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے اوپر، جو اللہ رب العالمین نے ہماری سورہ فاتحہ سے لے کر کے اللہ رب العالمین نے سورہ الانعام تک اپنے سارے احکامات اپنے پیغمبر حبیب پیغمبر رسول اللہ کو دے دیے ہیں، اور وہی پوری 6 صورتیں جو شروع کی ہیں اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے دین کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ اس کی شروعات کہاں ہوتی ہے اور یہ کہاں جا کر کے دین مکمل ہوتا ہے۔ تو ہماری عبادت جو ہے بہت ضروری ہے ہماری اس رب کے لیے، اور ہمارے جو پیغمبروں کی جیت ہے، ہمارے پیغمبروں کی جو جیت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کے کلام کے ساتھ اپنا جی لگا کے رکھا، کو جوڑ کے رکھا، نمازیں پڑھتے رہے، وہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے رہے، وہ حقوق العباد کے بہترین درجے پہ رہے، وہ اخلاق کے بہترین درجے پہ رہے۔ وہ تو یہی ہمارا دین ہے۔ ہمارا رب ہم سے بھی یہی چاہتا ہے ایک امت ہونے کے ناطے کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے ہر ساتھی کے ساتھ، اپنے ہر دوست کے ساتھ اس کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں۔ سبحان اللہ، میں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس دور کے اندر جو شیطان ہے اس کی بھی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اب جو شیطان ہے، اب ہمارا شیطان ہمارے ہاتھوں میں گھومتا ہے، ہمارا شیطان ہمارے جو ہے آنکھوں کے سامنے ہر وقت آتا ہے، اور شیطان ہمارے ساتھ ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ ہماری جو نماز ہے اس لیے ہمیں فحاشی سے اور منکری سے بچاتی ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد جو ہے ہر وہ چیز ہو رہی ہے جس کا ایسوسیشن شیطان سے ہے۔ شیطان کی جو اس دور میں ترقی ہو رہی ہے، جس طریقے سے اور جس تیزی سے شیطان کی ترقی ہو رہی ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں جا رہی ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں جا رہی ہے، تو ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر ہم نے اپنی اگلی جنریشن کا خیال رکھنا ہے تو ہم اپنے آپ کو دین سے قریب کریں، نمازوں سے قریب کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں سبحان اللہ نماز کے لیے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا کرو تو ایسی آواز میں پڑھا کرو کہ وہ تمہیں سنائی دے رہی ہو۔ جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کو دھیری آواز میں پڑھیں، ہلکی آواز میں پڑھیں، ہمارے کانوں کو سنائی دے کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہی بتاتے ہیں نماز کے لیے اپنی کتاب کے اندر۔ قرآن کا پڑھنا ہم سب مسلمانوں کے اوپر بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن وہ چیز ہے جس سے اللہ رب العالمین ہمیں ٹائی کرتے ہیں اس ریلیجن کے اندر، اسلام کے اندر۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں تو قرآن کا پڑھنا اور قرآن کو روزانہ پڑھنا بہت فضیلت کی بات ہے۔ اور قرآن کے پڑھنے کے ساتھ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور روزانہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ فیتھ لگاتے ہیں کہ جو بھی میری زندگی میں رب العالمین ہو رہا ہے اس پہ آپ قادر ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے میرے سامنے اس پہ آپ قادر ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کی جتنی بھی تکلیفیں ان کو دور کرتے
کرتے چلے جاتے ہیں سبحان اللہ، اور آپ کی زندگی کو آسان سے آسان ترین کرتے چلے جاتے ہیں اس دنیا کے اندر. اور یہی اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارے، اور جہاں اس کے سامنے فحاشی اور منکری آ رہی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ رب العالمین ہے، اس نے لوگوں کو طریقوں سے ججمنٹ میں ڈال رکھا ہے، ہر انسان اپنی ججمنٹ میں، اور اس ججمنٹ کے اندر وہ کس درجے کے لیے ججمنٹ میں لڑ رہا ہے اس کو ہم نہیں جانتے، اس کا درجہ ہم نہیں جانتے. اللہ کے کاموں میں ہمیں جو ہے دماغ نہیں لگانا چاہیے، ہمیں اللہ کی عبادت میں دماغ لگانا چاہیے، ہمیں اللہ کی قرآن کو پڑھنے میں دماغ لگانا چاہیے. اور اللہ رب العالمین قرآن میں بار بار یہی کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو اور اپنی عقل کھولو اور اس کتاب کو پڑھو. اور اس کتاب کو پڑھنے کا حق یہی ہے کہ جو لفظ، جو الفاظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیے ہیں اس قرآن کے اندر، ان الفاظوں کے ساتھ ہمیں اس قرآن کو پڑھنا چاہیے، اپنے آپ کو بالکل دماغ کو اپنے صاف ستھرا کر کے، سیدھا کر کے، اپنے رب کے ساتھ لو لگا کر کے، اپنے رب سے گزارش کر کے کہ یا رب العالمین، اور وہاں سے آپ شروع کریں الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ العالمین آپ کی زندگی کو آسان ترین کرتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ کی سب تکلیفیں اور سب زندگی کی آسانی اور سب بچوں کی تکلیفیں اور ہر چیز آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر.